آخر کون تھا وہ رات کا عابد اور دن کا مجاہد، ایک 25 سالہ نوجوان جس کا اپنے رب پہ بے حد کامل یقین تھا۔ کسے پتا تھا کہ یہ چرواہا ایک دن بادشاہ بن جائے گا، اور بادشاہ بھی وہ کہ جس پر انسانی تاریخ رش کر اٹھے گی اور اس کی نسلیں آدھی دنیا پر 600 سال تک حکومت کریں گی۔ وہ اپنے بچپن سے ہی انتہائی شریف النفس اور اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا، اور اپنے قبیلے میں بہت سے لوگوں کا پسندیدہ نوجوان تھا۔ ماں باپ نے اس کی ذمہ داری مویشی چرانے پر لگائی تھی، اور وہ اپنا کام بہت ایمانداری اور انتہائی دیانتداری سے کرتا تھا۔ اسی دوران اس نے اپنے والد کے منہ بولے بھائی دلی تمیر، جس کی ذمہ داری قبیلے کے لیے ہتھیار بنانا تھی، اس سے تلوار بازی سیکھ لی۔ اس کا استاد بھی اس کی ذہانت اور پھرتی دیکھ کر حیران ہوتا اور اس کو دعا دیتا کہ اللہ تم سے اسلام کی سربلندی کا کام لے۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا، اور اس جوان کی خداداد صلاحیتوں میں شب و روز اضافہ ہی ہوتا چلا گیا، اور وہ اپنے قبیلے میں سب کی آنکھ کا تارا بن گیا۔ اس کا نام ارطغرل بن سلیمان شاہ تھا۔ وہ ترک اوغوز کی شاخ کائی قبیلہ کے سردار سلیمان شاہ کا بیٹا اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کا والد تھا۔ وہ 1191 میں پیدا ہوا۔ کائی قبیلہ ترک قبائل کی ایک بڑی شاخ جوغز ترک کے 24 قبائل میں سے ایک ہے۔ کائی ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی وہ شخص جس کے پاس قوت و اقتدار ہو۔ یہ ایک خانہ بدوش اور جنگجو قبیلہ تھا۔ کائی قبیلہ 11ویں صدی میں وسط ایشیا سے اناطولیہ آیا، جہاں اس وقت سلجوقی سلطنت کی حکمرانی تھی۔ بعض تاریخی مآخذ اور مجموعہ دستاویزات عثمانی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبیلہ 11ویں صدی میں منگولوں کے حملوں کی وجہ سے اپنے سردار گندوز الب کی قیادت میں وسط ایشیا سے ہجرت کر کے اناطولیہ آ گیا تھا، جو اس وقت سلجوقی سلطنت کی عملداری میں تھا۔ اناطولیہ پہنچ کر یہ قبیلہ مشرقی اناطولیہ کے شہر اخلات میں خیمہ زن ہوا۔ اگلے سال اس کے سردار گندوز الب کی دریائے دجلہ میں ڈوب کر موت ہو گئی۔ اس کے بعد ان کے بیٹے سلیمان شاہ قبیلہ کے سردار بنے۔ چند برسوں کے بعد دریا پار کرتے ہوئے ان کی بھی موت ہو گئی۔ بعد ازاں ان کے بیٹے ارطغرل قبیلہ کے سردار بنے، جو سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ قبیلے کا سردار بننے کے بعد ارطغرل اپنے خاندان کے ساتھ ارزنجان چلا گیا، جہاں سلاجقہ روم اور خوار زمین کے درمیان جنگ چل رہی تھی۔ ارطغرل غازی ایک بہادر، نڈر، بے خوف، ایماندار اور باروب سپاہی تھے۔ وہ ساری عمر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے۔ سلطان علاء الدین اول نے ارطغرل کی خدمات سے متاثر ہو کر ان کو سوغوت اور اس کے نواح میں واقع دوسرے شہر بطور جاگیر عطا کیے، اور ساتھ ہی سردار اعلیٰ کا عہدہ بھی دیا۔ اس کے بعد آس پاس کے تمام ترک قبائل ان کے ماتحت آ گئے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں ارطغرل کی زندگی کے احوال اور ان کی سرگرمیوں سے متعلق پختہ معلومات نہیں ملتی، البتہ ان کے بیٹے عثمان اول کے ڈھالے ہوئے سکوں سے تاریخی طور پر ان کے وجود کی تصدیق ہوتی ہے۔ ان سکوں میں عثمان اول نے اپنے والد کا نام ارطغرل نقش کروایا تھا۔ تاریخ دانوں کو ان کے حالات زندگی کے حوالے سے ان لوک کہانیوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے جو ان کی وفادار کے 100 سال بعد سلطنت عثمانیہ میں مقبول ہوئیں۔ تاریخ دانوں کو ان کے حالات زندگی کے حوالے سے ان لوک کہانیوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے جو ان کی وفات کے 100 سال بعد سلطنت عثمانیہ میں مقبول ہوئی۔ عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد اپنے رفقا کو لے کر سلاجقہ روم کے پاس گئے اور ان سے زمین کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے ساغوت کی زمین ارطغرل کے حوالے کر دی، جو اس زمانے میں بازنطینی سلطنت کی سرحد پر واقع تھا، اور ارطغرل کو اس کا سردار بھی مقرر کر دیا۔ بعد ازاں اس سرزمین پر کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کا سبب بنے۔ اسلام کی سربلندی کی خاطر ارطغرل اور دیگر عثمانی سلاطین کی مجاہدانہ سرگرمیوں کی بنا پر عموماً ان کے ناموں کے ساتھ غازی کا لقب لگایا جاتا تھا۔
ارطغرل غازی عمر بھر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے، لیکن ان کی زندگی کے آخری ایام میں سلجوقی سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی اور منگول سلطنت نے پورے اناطولیہ یعنی موجودہ ترکی پر قبضہ کر لیا تھا، جو ان کے لیے سخت تشویش کا باعث تھا، اور ان کی آرزو تھی کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں آئے۔ چنانچہ ارطغرل کے سب سے چھوٹے بیٹے غازی عثمان اول نے ان کا یہ خواب پورا کیا اور ایک عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ جو کارنامے ارطغرل غازی نے سر انجام دیے، شاید ہی کسی دوسرے مسلم سپہ سالار نے سر انجام دیے ہوں۔ 1281 میں اسلام کا یہ عظیم مجاہد اپنے خالق حقیقی سے جا ملا اور مدفن اناطولیہ کے شہر ساغوت میں واقع ہے۔ وفات کے وقت ارطغرل کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی۔ مشہور ہے کہ ارطغرل غازی کی وفات کائی قبیلے کی سرداری اپنے بیٹے عثمان اول کے سپرد کرنے کے بعد ہوئی۔ ارطغرل غازی سے منسوب ایک قبر ساغوت شہر کے باہر واقع ہے، لیکن اس پر کوئی قدیم تحریر موجود نہیں۔ مقبرہ پر موجود تحریر کی تاریخ سلطان عبدالحمید دوم کی سابقہ مقبرے کی بحالی عمل کے وقت کی ہے، جو 1886-87 کی ہے۔ اس کو پہلے عثمان اول نے مجرد قبر کے طور پر تعمیر کیا تھا، بعد میں سلطان محمد اول کے دور میں اس قبر کو مقبرے میں تبدیل کر دیا گیا۔ 1886 میں سلطان عبدالحمید دوم نے اسے بحال کیا اور وضو کرنے کے لیے اس میں پانی کا چشمہ بھی شامل کیا گیا۔